پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے انویسٹیگیٹو رپورٹر نصیر واگا اور ان کے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب۔ نصیر واگا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں سے ایک شخص کو حراست میں بھی لیا گیا ہے، کیا تحقیقات ابھی تک سامنے آئی ہیں؟ جاوید تقریباً 16 یا 17 سال عمر ہے اس لڑکے کی، اور شکل و شباہت سے وہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ اس کا تعلق شمالی وزیرستان یا علاقہ غیر سے ہے۔ جیسے ہی اس کو یہاں سے اٹھایا گیا ہے تو ایک نامعلوم مقام پر لے جا کر اسے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی شناخت کا کوئی پراپر ثبوت نہیں دے سکا۔ دوسری بات یہ سامنے آئی ہے کہ اس کے پاس سے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ملی کہ اس کا تعلق دہشت گردوں سے جوڑا جائے۔ اب صورتحال جو بعد میں پیش آئی اور جس کو اب دیکھا جا رہا ہے مختلف تحقیقاتی اداروں کی جانب سے کہ کیا اس دھماکہ کے لیے استعمال ہونے والا مواد کیا اسی علاقے سے ہی نکالا گیا ہے یا باہر سے لایا گیا ہے، کیونکہ یہ علاقہ جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پر پولیس کے ناکے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے حساس اداروں نے بھی اپنے ناکے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا ہی مشکل ہے کہ یہاں بارود سے بھری ہوئی کوئی گاڑی یا جیکٹ بآسانی یہاں آ سکے۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ فرمائیے کہ جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں لاہور کے اندر، یہ جو ناکے ہیں اس میں جب ہم بھی خود بھی گزرتے ہیں تو ہمیں الٹا یہ لگتا ہے کہ آپ دہشت گردوں کو موقع دے رہے ہیں کہ گاڑیاں جمع ہو جائیں، اس سے کوئی خاطر خواہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جاوید صاحب، اصل میں ناکے جو ہوتے ہیں وہ 2 ایج ویپن ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ آپ کا مقصد ناکے لگانے کا، ناکوں پہ کسی کو پکڑنا بہت زیادہ آبجیکٹیو نہیں ہوتا، اس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے ایک ڈیٹرنٹ کریٹ کرنا فار ریسٹرکٹنگ دی فری فلو آف موومنٹ آف دوز ٹیررسٹ جو گاڑیوں میں یا اس کے ساتھ اپنے کوئی فیملی انڈیکیٹ کر کے یا کوئی کور لے کے وہاں سے موو کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ جب ناکے لگتے ہیں تو ایک ٹریفک کی لائن کریٹ ہو جاتی ہے جو ایک ٹارگٹ پرووائڈ کرتی ہے اپنا ٹیررسٹ کو، وہاں بھی وہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس علاقے میں جہاں ہم کھڑے ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو علاقے ہیں وہاں پہ ناکوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیے گا تو ابھی اس کو بوسٹ اپ کیا گیا ہے ود موبائل پیٹرولنگ، اور اس کے لیے ایک اسپیشل فورس کریٹ کی گئی ہے جو 24 گھنٹے یہاں پہ گھومتی رہتی ہے۔ ابھی جہاں تک خودکش جیکٹ کی ٹرانسپورٹیشن کا تعلق ہے یا ایکسپلوسیو کی اویلیبلٹی کا تعلق ہے یا اس کے اندر بال بیئرنگ ڈالنے کا تعلق ہے، ابھی یہ تو انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ ایکسپلوسیو کس ٹائم تھا، لوکلی پرچیز کیا گیا تھا یا کہ باہر سے کسی پاور کا سپلائی کیا ہوا تھا۔ اور اس کے اندر جہاں تک بال بیئرنگ ڈال کے بنانے کا مقصد ہے تو وہ آج کل جو ہماری القاعدہ یا طالبان سے ریلیٹڈ جو ہم چیزیں کرتے ہیں اس میں کوئی وہ بہت انٹریکیٹ ٹیکنالوجی نہیں رہ گئی ہے۔ اس کو یہ بھی اپنا گمان کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اس علاقے کے ارد گرد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اس کی انٹرنس ایگزٹ جو ہیں وہ میٹل روڈ کے علاوہ بہت سارا ڈسٹڈ روڈز ہیں، ٹریکس ہیں، تو ایک بندے کو کسی ٹریک پہ لے کے آنا اور اس کو جیکٹ آخری وقت پہ مہیا کرنا، بیکاز جو آدمی یہاں موو کر کے آیا وہ جیکٹ کیری کر کے نہیں آیا، اس کو اسی علاقے کے 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں وہ جیکٹ مہیا کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہمیں جو اس سے جو لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں کوئی ایسا فیسیلیٹیٹر موجود ہے، کوئی ایسے پرو ایلیمنٹس موجود ہیں جو ان کو سیف ہیونز پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ تحریک طالبان نے اب اس کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے۔ اچھا غضنفر صاحب، اب ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ تمام جو ہمارے تحقیقاتی ادارے ہیں، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی آپس میں ایک مربوط انٹیلیجنس شیئرنگ ہو؟ کیسے کیونکہ معصوم لوگ شہید ہو جاتے ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک تو کلیکشن کا سسٹم ہے اور کولیشن کا جہاں پہ انٹیلیجنس، جہاں سے کولیٹ ہونے کے بعد انالائز ہونے کے بعد ایک انفارمیشن انٹیلیجنس میں کنورٹ کی جاتی ہے، تو ہماری کلیکشن ایجنسی تو بے تحاشا کام کر رہی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کتنی ہائی پروفائل اریسٹ کی ہیں۔ جہاں تک پولیس کا کام ہے میں یہاں پہ ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، پولیس اویلیبل ریسورسز میں جتنا کام کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس کے لیے مین پاور زیادہ بنائی جائے، آپ کے کلیکشن اینڈ کولیشن کے ادارے کے علاوہ کوئی ڈسیمینیشن مختلف لیول پہ ایسی کریٹ کی جائے جہاں پہ آن ٹائم ریئل انٹیلیجنس آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں اور وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کر سکیں۔ اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے، لیکن اس پورے مجمع میں ایک آدمی کا موو کرنا جو خودکش بامبر ہوتا ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کی ضرورت ہے، آپ نے ہوم آن کرنا ہے فیسیلیٹیٹرز پہ، آپ نے ہوم آن کرنا ہے بیسز پہ۔ بیسز ان کے ہیں نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان میں، فیسیلیٹیٹر ان کے موجود ہیں ہر شہر میں اور جگہ میں، تو آئیڈینٹیفائی کریں وہ فیسیلیٹیٹر، وہ پارٹیز، وہ ملیٹنٹ پارٹیز جو ان کے نیکسس میں کام کر رہی ہیں اور ان کے ہائیڈ آؤٹس کو ریڈ کریں، ان کو انڈر سرویلنس رکھیں، اپنی مین پاور اویلیبلٹی بڑھائیں، جو ڈیوٹیز ان پروڈکٹیو ہیں جس کو آپ پروڈکٹ
प्रोटोकॉल ड्यूटीज या वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटीज कहते हैं, उनको कम करें और ग्राउंड के ऊपर काम ज्यादा करें। अभी क्या फौरी तौर पर क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? जावेद साहब, एक तो कानून बड़ी नाफिज अहम बात मैं आपको ये बताऊं कि ये धमाका बड़ा ही खौफनाक था, क्योंकि मवाद थोड़ा था, लेकिन इसमें जो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि अब जो बाद में प्रिकॉशंस की जा रही हैं, उस हवाले से एक नए अहकामात अनकरीब जारी होने वाले हैं कि जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, खास तौर पर डबल केबिन डाले और जो मिनी ट्रक्स हैं, उनको खुसूसी तौर पर चेक किया जाएगा और काले शीशे वाली गाड़ियां अब किसी भी सूरत पुलिस लाहौर में नहीं रहने देगी। जो अभी एक अहम बड़ा एक इजलास हुआ है, उसमें यह फैसला किया गया है कि जितने नाके लगे हुए हैं उस पे जो भी मशकूक शख्स इनको नजर आएगा उससे ये बातचीत करेंगे, उसके बात का एक्सेंट, उसका स्टाइल, उसकी बातचीत और उसकी जुबान पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी कि इसकी जुबान किस तरफ लेके जा रही है, इशारा कि इसका ताल्लुक किस इलाके से हो सकता है। उस शख्स को बाकायदा गाड़ी से उतार कर उसको मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर वागा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आप भी तशरीफ लाए और आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। आर्य बाजार लाहौर में हम मौजूद थे और आज जो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं जिसमें 45 जानें चली गईं, 129 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए, उस वाक़े की अपडेट हम यहाँ से आपको दे रहे थे। जावेद इकबाल को आर्य बाजार लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।